اسلامی سال کی ابتدا ہو چکی ہے۔ آج 6 محرم الحرام ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں خلیفہ ثانی صاحب عدل و حریت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یوم شہادت کی مناسبت نال چند معروضات گزارشات احباب کی خدمت کے اندر پیش کر چکا۔ اسلامی سال جس ویلے مکمل ہو گئے، حج والا مہینہ آخری 18 ذی الحجہ کامل الحیاء والایمان امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اس سے بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور اسلامی سال جس میں شروع ہو گئے تبھی ابتدا شہادت تو ہے۔ اسلام کی تاریخ کے شہادت نال پورے خون دل خرچ ہوا تاں بہا رہی ہے چمن کے اندر۔ یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلامی سال کی انتہا بھی شہادت، ابتدا بھی شہادت۔ سیرت فاروق اعظم یا چند گلاں کا پیش ہو چکی ہے۔ شہادت کی مختصر جھلک کہ گزشتہ خطبہ جمعہ کا وقت مکمل ہونے کی وجہ تو رہی ہے، آج وہی چند اشارات پیش کر رہے ہیں کہ خصوصیت نال میری ابتدائی محرم کا دن آ گیا ہے۔ منگل والے دن اس حوالے نال بھی چند ضروری گلاں احباب کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ تاریخ ایک گھنا جنگل ہے۔ اگر تاریخ اور گھنے جنگل کے اندر انسان نے قدم رکھا تو پھول پھلیاں کے اندر انسان پھول رہے ہیں۔ چند حقائق اس حوالے نال احباب کے سامنے پیش کرنے، لیکن گل قرآن و سنت دی۔ تاریخ اس کو پکھا بغیر قرآن و سنت کے معیار سے یاد رکھے، اگر کوئی بندہ زرگر ہے، سنار ہے، سونے کا کام کرنے والا، زرگر کی دکان کے اتنے، چوڑی کی دکان کے اتنے جڑا کنڈا موجود ہے سونے کو توڑنے والا، اگر بندہ وہ کنڈے کے اتنے وہ سونے والے تراسو کے اتنے پتھر کو توڑنا چاہے توڑنے سی نہیں توڑنا، بلکہ یہ تصور کرنا حماقت ہے کہ چٹان کو پتھر کو زرگر والے کنڈے کے اتنے تو سنجوڑو۔ یہ سوچنا ہی بیوقوفی ہے۔ کتنا وہ نفیس اور خوبصورت قسم کا ترازو کے کنڈا جرا سونے کو توڑنے واسطے رکھا گیا کہ اس سے چٹان کا تصور رکھا گا نہیں۔ دوستو، پتھر کو توڑنے واسطے کنڈا کے ترازو یوجنا چاہیے، لکڑی کو توڑنے واسطے ترازو کے کنڈا یوجنا چاہیے۔ صحابہ کرام نبی تاریخ والے ترازو سے نہیں توڑنا، قرآن والے ترازو سے توڑنا ہے۔ عجیب گل کہ دامی محرم کو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اب آپ ذرا دل کی تفصیل جملہ لکھیں اور ساری زندگی یاد رکھیں، کم سے انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا کو ٹر چکے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں۔ ایک کتوں کا انصاف میں میاں والی نے حباب کہ جیری شخصیات حضرت حسین کی شہادت نے واقعے کے موقع دے کافی عرصہ پہلے دنیا تو رخصت ہو چکی ہیں، شہادت حسین کو بنیاد بنا کے تنقید کی جی وجہ صدیق اکبر تھے، شہادت حسین نے واقعے کو بنیاد بنا کے تنقید کی جی وجہ فاروق اعظم تھے، شہادت حسین کے واقعے کو بنیاد بنا کے تنقید کی جی وجہ حضرت عثمان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، حالانکہ ایک اصحاب پیغمبر اس موقع سے موجود بھی کوئی نہیں۔ اس تو بڑی بے انصافی، اس تو بڑا انصاف کا خون تیرا حسن ہے کہ یہ شخصیات دنیا تو رخصت ہو کے رب العالمین کے جوار رحمت ہی پہنچ چکی ہیں، نہ شہادت حسین نہ ہوئے تنقید صحابہ کرام کے ہوئے، انصاف ہے، بہت بڑی بے انصافی ہے۔ سارے ملک کے اندر جی باقی انصاف کا خون ہو رہا ہے، ایک انصاف کا خون کیتا جا رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت علیہ واقعے کو بنیاد بنا کے اصحاب پیغمبر سے تبرہ، اصحاب پیغمبر سے تنقید، اصحاب پیغمبر کی تنقید، اصحاب پیغمبر کی توہین، اصحاب پیغمبر کی گستاخی، اصحاب پیغمبر کے بارے دل آزار کرنا، اصحاب پیغمبر کے بارے دل شکن کتاباں، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کو بنیاد بنا کے نہ اس میں انصاف نہیں، کائنات کی بہت بڑی بے انصافی سمجھنا۔ چند حقائق عرض کر رہے ہیں کہ آج ذرا ذہن صاف کرے ہے، سارے سنی بھی سنی کا معنی سنی سے چل رہا، سنی کا معنی سنی میں آپ نے سوچ کے مطابق گل پیا کرنا، آج تو سنی ہوئے سنائی تحقیق کچھ نہ کرنی ہوئی، 100 روپئے کا کپڑا خریدنا کہ بازار کی اللہ دکانہ پھر ہو تو دین کے مسئلے کی تحقیق نہیں کرنی۔ جہاں بندہ حضرت حسین کی شہادت کو بنیاد بنا کے تبرہ اصحاب رسول سے کرے، تنقید اصحاب رسول سے کرے، تنقید اصحاب رسول کی کرے، گستاخی اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے، تو سدسو انصاف ہے یا بے انصافی ہے؟ یہ موقع سے کوئی نہ ٹھیک ہو جملہ قرآن حوالہ ابتدا لوگ یہ سمجھا ہے سنیا کہ محرم کے مہینے کی شان، محرم کے مہینے کا مقام، محرم کے مہینے کا رتبہ، محرم کے مہینے کا درجہ تاں ہی ہے جو حضرت حسین نامی محرم شہید ہے۔ دوستو میں قرآن پاک کا فیصلہ تمہارے سامنے پیش کرنے لگا، بات انصاف تسا کر رہے کہ سنی کر ٹھیک ہے یا اللہ کے قرآن کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، دعوے سپارے تو ابتدا سورت کا نام سورت التوبہ، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان سال دے 12 مہینے میں نہیں بنایا،
ان 12 مہینوں وچوں 4 مہینے انہوں نے بڑی عزت والے بنائے ذوالقعدہ دا مہینہ 1 ذوالحجہ دا مہینہ 2 تے محرم دا مہینہ 3 تے رجب دا مہینہ 4 انہاں 4 مہینوں اللہ بڑی عزت والا بنایا ہے تے قدر بنایا ہے یوم خلق السماوات والارض اللہ نے ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم رجب عزت شان والا بنایا ہے جی ہار اللہ آسمان تے زمین پیدا کیتے ہیں یہ قرآن پاک ہے اور میں انصاف پر ذکر ہے یہ 4 مہینے اللہ نے عزت والے بنائے حضرت حسین رضی اللہ تعالی سے کوئی نہ حضرت حسین کی شہادت علاقہ کی اس نے پیش نہیں آیا اس ویلے آسمان و زمین بڑھتے بیان مسئلہ کیا سمجھ آیا ہے محرم کے مہینے کی شان محرم کے مہینے کا مقام حضرت حسین تو شروع نہیں ہوا محرم کی شان اس دیوار اللہ بنائیے جس دیوار اللہ آسمان کے زمین بنا چھوڑے قرآن سچا قرآن سچا اور دوست کیا سہنے کی تم سے کہ محرم کی شان حضرت حسین تو شروع تھی نہیں سجے کبھی دوست چاہو میں بھی گل محرم کی شان محرم کے مہینے کا مقام حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ شروع کیا ہے قدر کیا ہے جب اللہ نے آسمان کو بنایا ہے تو زمین کو بنایا ہے اور دوسرا تو ہو سے انصاف کرو دال سوئی سوئی سچی یا قرآن سچا اگلا جملہ دھیان نال سننا ہے محرم کا مہینہ کا شان دے مقام والا ہے اس دیوار کا بھی محرم حضرت حسین کی شہادت تھی حضرت حسین کی شہادت نشان مل گئی ہے گل سمجھے اور تو سب کہہ رہا ہے کمیاں پراپے گنڈے بڑے کریں ہو مسئلہ سمجھانا کہ میں پراپے گنڈے کیجیے سین حاضر کریں میں تو وقت ہے میں حضرت حسین کی شان نہ مرے گا میں آخر میں شہادت کی شان نہ مرے گا دامی محرم حضرت حسین کی شہادت کی منڈا شہادت نشان مل گئی ہے محرم کا مہینہ عزت ہے اس عزت والے مہینے کے اندر شہادت ہوئی ہے شہادت مرتبہ مل گئی ہے ورنہ محرم کے مہینے کی شان کے مقام پہلے ہوئی پی ہے قدر یوم خلق السماوات والارض من
مختصر کرتے ہیں ٹکڑے پہ ہوئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکی جو آنسو جاری ہی نا اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اسلام دے اندر آنسو کو ہمارا منا نہیں سوچے پہ ماتم ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے جنہاں بندہ اپنے رسالوں کے اتے چادر ماری ہے اپنا گریبان پھاڑے جنہاں بندہ جاہلیت یا گلاں کرے تے نعرے مارے کہیں کھوٹی دے اتے لیس منا میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نالوں کا کوئی تعلق نہیں آنسو آمنہ منع نہیں اللہ دی رحمت ہے یہ طریقہ تے قلبی کی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امی حمزہ سید الشہداء الى یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہن صاف کرو آپ نے فرمایا قیامت تک جتنے شہید آئیں میرا چاچا حمزہ قیامت تک آنے والے سارے شہیداں کا سردار ہے تو سر حضرت حسین کو سارے شہیداں کا سردار بنی بیٹھے ہو نا سارے قیامت تک آنے والے شہیداں کا سردار حضرت اگر دو چار کر بیٹھے ہو حضرت امیر حمزہ رضی یہ میری گل ہے میں آتا ہے یہ حضرت حمزہ کو سارے شہیداں کا سردار تو سمجھا ہے آمنہ دلال فرما گئے امی حمزہ سید الشہداء الى یوم القیامہ قیامت تک آنے والے سارے شہیداں کا سردار حضرت حمزہ نبی سمجھ دے نا پچھنے مولوی کے گل کیوں نہیں کسے دے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیداں دے سردار لیکن کیڑے شہیداں دے سردار کربلا والے شہیداں دے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تے قیامت تک آنے والے شہیداں دا سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ ذہن صاف کیا کہ نہیں کیا خیال کرے اگلی گل اٹھاوی محرم آ گئی ہوں بگڑے ماتم کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قربان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے رمضان شریف دے مہینے والے روزہ تو بعد افضل ترین
دامی محرم کا روزہ کیوں رکھے پتہ کیتا گیا ہے یہودی رکھن لگے دامی محرم کی نہار ہوئے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیتی آئی انہوں بھی مظلوم کو اللہ کریم نے چھٹکارا دیتا پھر ہونتوں کی ظالم کو اللہ نے ہر چیتا پانی ویچ بغیر گردم دی موجہ ویچ اسا اللہ کا شکر ادا کرنا سے دامی محرم کا روزہ رکھیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نحن حق بموسیٰ منکم اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نال اتنا تعلق نہیں جتنا میں آمن دلال کا تعلق ہے آپ نے فرمایا صحابہ کرام تو سامی نامی محرم کا روزہ رکھنے ہیں لیکن آپ نے نال نال ہی فرمایا نال ہی روزہ پہلے رلاؤں ہے یا بعد دن رلاؤں ہے نامی کا روزہ یا یاری کا روزہ نال رکھنا ہے خالق الیہود اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے انہاں دامیاں نے روزے نو اپنا مذہبی نشان بنایا ہوئے ہے تے جیڑا کہ قوم دا مذہبی نشان ہوئے تو صحیح انداز نہیں رکھا جو نہ مشابہت آؤں گے یا نامی کا روزہ نال یا یارویں کا روزہ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھے گا احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھنے نال اللہ پچھلے ایک سال دے گناہ رحمت نال معاف کر چھوڑے گئے رمضان کے روزے تو بعد افسر روزہ اگلے سال میں آمنا دلال زنداریا یا ایک نامی دا روزہ نال لاؤں ہے یا اگلا روزہ یارویں دلال ملاؤں ہے آپ دنیا میں رخصت ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان قیامت تک آنے والی امت واسطے نمونہ بڑھ گیا روزے کتنے یا نامی تے یا دامی یارویں تاکہ انہوں نے مشابہت نہ آئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا یا رکھا تو سمجھیے آپ کو کہ میں تو سنا نہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ کہ قوم نال مشابہت اختیار کرے سی مذہبی نشانی انہوں دی آپ اپنا دن سی کہ قوم کا مذہبی نشان ہے مذہبی علامت ہے مذہبی شعار ہے جیڑا بندہ کہ قوم دی مذہبی علامت تے عمل کرے سی تہاڑے قیامت دے انہاں نال کھلوتا سی سن دے پہ ان محرم دے مہینے دے اندر کالیاں قمیضاں پاؤنیاں کہنا شعار تے علامت سوچو ایک فیروزہ پاؤنا ایک کہنا شعار تے علامت ہے تہاڑے قیامت دے انہاں نال کھلوتا سی بندہ لوگاں معمولی مسئلہ سمجھے اللہ اللہ ہو حدیث پاک من کسر سواد قوم فهو منهم اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تماشبیر بڑھونا تو سلامانی فرما کریے تے چوکاں تے پٹکارے کھانا نہیں ہونا تماشے تسی واقعہ بھی کونی گپا ہوئے میرے دل والی کھیڑی ہوئے یہ گریبان کھلا ہوئے موڑے کی چادر ہوئے اور گپا ہوئے تماشبینیاں ہوئے ایک ہاتھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کسر سواد قوم فهو منهم اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے جیڑا بندہ کہ قوم کی تعداد بن کے ودے سی رونق بن کے بنے سی تماشبین بن کے انہوں نے نال کھلو سی ہر ایک قیامت انہاں نال اٹھی سی چھوٹا کیا بتا خیال ہی لوگ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات بھی فرعون کو
اللہ ہر کی تعلیمات کے لیے کامی والا قرآن پاک کا حوالہ سنتے ایمان تازہ ہوئے کہ میرے سامنے ان میں سپارہ کہ سورت کا نام سورت الشعراء اللہ فرمائے فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى إنا لمدركون آیت نمبر 61 جیرے میرے دوہاں جماعتہ نے ایک دوسرے کو لکھا ہے پھر ہوتی پارٹی نے لکھا جو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کھلتی ہوئی ہے انہیں لکھا جو پچھو فرعون پہنچایا ہے ابو بحیرہ قرزم دیا موجان نگلن واسطے تیار کھلوتی ہیں جی ابو تے بدھنے ہیں تمیم ہوتے پچھو تے ہٹتے ہیں تمیم ہوتے گھبرا گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے ساتھی اکھن لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام جٹھے ابو موجہ دے پیچھو فوجہ دے بندے گھبرا گئے اللہ دے پیغمبر کی زبان تھے بڑا جذبات بھرا جملہ ہے فرمان لگے کالا کلا نہیں 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 کلا کلا انما یا ربی سیہدین ہائے ہائے غور کا کرو سارے دوستو آئی بھی سمندر سامنے پانی دیا موجہ سامنے ہی نہ کنارے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کھلوتے نا مقابلے دے اندر فرعون مقابلے دے اندر فرعون دی جماعت تے فوج فرعون دے نوکر تے چاکر ہی نہ ایک ویلا موسیٰ علیہ السلام دے ہوئی گزرا ہے اسی پانی دی موجہ دے اندر ویدے میں ہونا صدوق دے اندر ہم بچپن وچ ابو فرعون دی فوج اللہ نہیں بچایا کچھ آخو حضرت فرمایا انما یا ربی جیڑا اللہ بچپن وچ مینوں بچا سکدا ہے اسے منظر وچوں علی بچا سکدا ہے فرمایا کیوں خرید کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں فخر کرنا لے اور کر بنو دنیا دارو دو چار ٹکے آ گئے جی بندے کو بندہ ہی نہ سمجھے دے غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں اللہ فرمائے میں نے ایک دیوار کے لیے انعامی ہو رہا اس ریتے اصحاب کل بہار سوٹا مارو نہ پانی ہوتے ہیں اللہ سوٹا کا دشمن کو مارنا چاہیے ہے سوچو بھائی سوٹا کا دشمن کو مارنا چاہیے ہے قرآن میں قرآن کرے اللہ تو سوٹا کا دشمن کو مارنا دی ہے پانی تے مارنا دا کے مطلب پانی تے مارا سوٹا گزرتا ویسی پانی ملتا ویسی ہے اللہ کریم فرمایا میرے کلیم سوٹا پانی تے مارو سمندر دی لہرا تے موجہ دے اوتے مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل دی گل نہیں منی عقل تال دی دشمن کو مارنا چاہیے اللہ دا پیغمبر عقل دے پیچھے نہیں ٹرا اللہ دے حکم دے پیچھے ٹرے سوٹا مارا دے باہر رستے بن گئے چل پے باہر قبیلے رہنے بینگال مختصر پار ہو گئے پھر ان کے پیچھے آنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آئے میں سوٹا مارا یہ باہر رستے بنے پین پانی سکا بھی ہے پانی بلا چل پوئے پھر ان سارے پیچھے نہ سکے یہ میرے سامنے 25واں پارا سورت حامی مردوحان آیت نمبر 24 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے خیال آیا سوٹا مارا پانی چل پوئے پھر ان پرلے کنارے تیرے لگے سارے پیچھے نہ سکے اللہ فرمایا وطرو کی بہارا رہا میرے کلیم ایویں سکا رہن دے عقل دا یہ سوٹا مارا پانی چل پوئے اللہ کا حکم ایویں سکا رہن دے اللہ وہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں سکا نہ مڑے آیا پھر ان قوم کو لالا کی چالے اللہ فرمائے میرے کریم ہو نمبر آیا سوٹا ماروں گا مارے اللہ کریم نے سارے سکے پانی کو دوبارہ دوان کر دیا
دیتا ہے رب العالمین فرمینے نا فرعون تے ان کی قوم غرق تھی گئی موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم نجات پا ایمان چاہیے یہودی آخر لگے اسو اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے روزہ رکھے ہیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سدا زیادہ تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نال اثر روزہ رکھنا ہے لیکن نیوے نہ جو نال مشابہ تھی وے اگلا مسئلہ نامی محرم ہے یہ ماتم شروع ماتمی پروگرام شروع سین حاضر میں کہتے ہوتے ذاتی تنقید کا قائل نہ کہیں پارٹی اور کہیں جماعت تے ذاتی تنقید کا قائل نہ کہنی کردار خوشی کرنا میں قائل نہ لیکن میں کو اپنا مسلک بیان کرنا رہا کہ یہ سارا مزاج ہی نہیں کہتے تھے ذاتی ہٹ کرنا اپنا مسلک بیان کرنا کا سارا فرق پڑ گئے ایک کیوں آدمی پروگرام جی حضرت حسین شہید تھی گئے انہوں نے شہادت کی موت نو منحوس موت سمجھا ہے دوستو شہادت کی موت کا مبارک موت ہے یہ مسئلہ سمجھ رہے دنیا کی مصیبت کی وجہ تو موت کی تمنا کرنا حرام ہے بندہ مصیبت ہی پھنس گیا کہ ہے میں مر رہی ہوں اللہ میں تو موت لینا جائز نہیں دنیا کی پریشانی کی وجہ تو موت کی تمنا کرنا جائز نہیں لیکن شہادت ایسی اعلیٰ موت ہے آمنہ دلال بھی تمنا کرے دے گئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ هُيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ هُيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ هُيَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ میرے دل دی تمنا ہے اللہ میرے دل دی خواہش ہے اللہ میری آرزو ہے میں تیرے رستے کے اندر شہید کی داویاں بد زندہ تھی محمد شہید کی داویاں اللہ بد جیدہ کرے وقت میں شہید تھی ہویاں اللہ تو جیدہ کرے دا نہ تھکے کہ میں آمنہ دلال شہید تھی دا نہیں تھکنا شہادت کی موت انصاف ہے شہادت کی موت بری موت ہوگی تو آمنہ دلال تمنا کیوں کرے نا شہادت کی موت بری موت ہوگی حضرت عثمان شہادت نو کیوں ترجیح نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شہادت کی تمنا کرے نا اگر شہادت کی موت بری ہوگی اے پچھلے جمعے کا کل سارا بقایا سنو چند جملے اللہ شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک حضرت عمر دعا مانگے پہ اللہ میں نے شہادت دی موت عطا کر تے نمبر آوے شہادت مدینہ طیبہ وچ خیال دعا کرو اللہ سا سارا نو چنگی موت عطا کرے آمین فلمہ دے موت آنی پئی ہے گلیاں دے اندر بالیوڈ پہ تو فلمیں چلدیاں پہ سے بیٹھ ہوا تے موت آ بری موت ہے انہاں بندہ نو میں جانا انہاں بندہ نو میں جانا شراب پیتے ہوئے موت آ ہوئی ہے ہوں عید پچھلی تے نہ پچھلی عید الفطر ملتان تے بہاولپور دے اندر ساری شراب پیتی بندہ نے تے مار گیا موت ہے جیرے بندے کی یہی حالت کے اندر موت ہے تو شرون علامات اسی حالت نال بندے اٹھی ہوئے لوگ پاک باز پڑھنے چوکا دے بیٹھ کے تنقیدہ سارے دے پہ لے آؤ دو چار بندے رلتے ہو کے گلنا سارے باہر پہ دو میں تو علاقے میں ہونا پڑتا کوئی جاننا جنہوں نے زنا کرے میں جاننا خیر مارے گئے بندے اسی حالت ہی مارے بات بات کر دے ہو بری موت بات کر اللہ بری موت بچا دو امین ہو اللہ بے نیازت نہیں ہے بے نیازت محبت کی بینتی ہے میرے لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے ایماندار بندے کی
وچ تقدیر ادی کھلوتی رہی دعا تو منگیاں شہادت منگیے تے منگیے مدینہ طیبہ دی موت میں اللہ شہادت بھی دے سواں حضرت عمر نو تے سنی مدینہ طیبہ وچ قبر دی جگہ ملنی ہے آمنہ دلال دے قدماں وچ یہ دعا تو نہیں منگی اللہ نے آپ کو انعام دے چھوڑا نماز جس ویلے پڑھے دے میں اور وہ لوگ فرعون نے خنجر دے تریوار کی دن آگ تو پوجا کرنا لا آگ پرست مجوسیہ دیش پرست حضرت عمر کا جسم تڑپن لگی ہے زمین خون رنگین تھیمن لگ گئی ہے جلدی جلدی حضرت عبدالرحمان کا ہاتھ پکڑ گئے مسلح دے کھلارا دے بھائی عبدالرحمان تو نماز پڑھا میری جان ضائع تھی یہ تھی بنگے اللہ کی نماز ضائع نہیں تھی ہونی چاہیے انہیں جلدی جلدی مختصر نماز کریے حضرت عمر نے جسم اچایا گیا ہے قاتل دسنا چاہتا ہے صحابہ کرام مل کے کھلوتے ہوئے نہیں نکل سکا اپنے آپ کو خنجر مار کے خودکشی جگی گئی حضرت عمر کو گھر لے گئے جڑے قدر آنکھ کھلیے جو پیچھے میرا قاتل کھوئے اگے بھاگی پوجا کرنا لا مجوسی غیر مسلم ہے حضرت عمر فرمایا الحمدللہ ساتھیا کھڑ کے حضرت شکر پہ کریں دیو اگے شکر ہے میرا قاتل غیر مسلم ہے میرا قاتل کافر ہے بھاگی پوجا کرنا ہے شکر ہے میں عمر کی وجہ تو کوئی مسلمان کا جہنمی نہیں پڑا تھوڑے لوگوں کا کام ہی ہوئے ذرا ذرا کرتے تھے بندے پاس ہٹے وہ تو گل یاد کیوں نہیں رہی انسانوں نے قاتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے اللہ نے کو نظارہ کرایا ہے عورت نظر یہ جہنم دی بھاوچ دنیا دی بھاو ستر گنا تیز اللہ نظارہ کرایا ہے تدور قدور الحمار انہیں چیخا وی مرے دیے پھر کے کھوتا انہیں چیخا مرے دے پھر گاؤں ہے آپ فرمایا میں پوچھے گاؤں ہے جبریل کھانا کے اللہ دے محبوب او مائیے اس بلی رکھی ہوئی ہے بلی مجھے نقصان کی ہے اس مقابلے لگی ہے بلی مرسینار بن چھوڑا سا بلی مکھی تھی تے میوں میوں کرتے رہے اس مقابلے لگی ہے سلاخ لگے دی چاچی بلی بیماری سا بلی کا پیٹ پاڑا گیا ہے آندرا بلی دیا بہن نکل آیا چیخا مار مار رو رو کے بلی مر گئی ہے حبیب کبریا اندا پیٹ پھٹا ہوا ہے اے جی تیرے دولت نظر آتی پئی ہے آندرا ہاتھ دے اندر چیخا ودی مرے دی ہے 70 سال تھی ہے اے عورت جہنم دے اندر چیخ دی پئی ہے اجر توڑی بلی دا حساب ہی پورا نہیں ہویا انسان دے قاتل لگے بڑی مطمئن بیٹھے ہو شکر ہے میں عمر دی وجہ تو رضی اللہ تعالی کوئی مسلمان کا جہنمی نہیں بنا حکیم نے بلایا گیا ہے دوا پلائیے پیٹ ہے رسے تو دوا باہر نکل گئی حکیم آخر لگا ہوں امیداں مک گئی حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا ہے بیٹے جامع عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول تے بڑی کہ میری درخواست پیش کر ابا جان قبر دی چلگا دی زمین مگدے پین آمنہ دلال دے قدماں وچ حضرت عبداللہ گئے امی عائشہ رو دی بیٹھی یہ واقعہ سن کے اور اگے فرماون لگیاں بیٹے عبداللہ ابا جان ہوئے کہ آنکھ قبر دی جگہ تو اپنے واسطے میں رکھی ہوئی ہے پر حضرت عمر نے میرے تے سمانے جس ویلے میرے تے تہمت لگی ہے حضرت عمر جے لفظ بولے سبحانک ھذا بہتان عظیم تقریباً پاکی مقام قرآن پاک دے حضرت عمر فرش سے بولے دل عرش سے بولے پچھلی چنے کی چند دو مثالیں سنائی ہیں نا یہ الفاظ بی بی عائشہ صدیقہ دی پاک دامی واسطے حضرت عمر نے جڑے بولے اللہ قرآن بنا کے ارشاد ناصر چکیتے ہے امی عائشہ کھلگی ترجیح دی پیاں پر جب جانوا کو قبر دی جگہ حاضر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدموں وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سینے دے برابر صدیق اکبر کا سر مبارک ہے بس صدیق اکبر دے سینے دے برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک ہے اب آپ خیال کی میں کٹھے نہ تھی رہا آپ صلی اللہ
اکبر کے کندھا ہوتے خبات ہے فاروق اعظم کے کندھا ہوتے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سنی دہاڑے قیامت ایسا ڈلے جیتا تھی کہ اٹھی میں اللہ اپنے نبی سونے گل سچی نہیں کر رہی شاہ عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی لے ابو بکر عمر عثمان علی اتوں بھر گئے چاروں پلے بھلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑی اے نہیں فیض دی چھلے او تاجی رسول دے نال دفن ہی نا یہ رب دا نیک فضل شہادت دی موت بری ہوگی نبی پاک تمنا کیوں کرے گا حضرت عثمان کیوں ترجیح دے دینا شہادت کو حضرت فاروق اعظم کیوں تمنا کرے اونچا رسائے پھر نتیجہ ہے شہادت دی موت بری موت ہے یا اچھی موت ہے شک کے بری موت ہے یا اچھی موت ہے شہادت دی موت منحوس موت نہیں شہادت دی موت مبارک موت ہے موت ملے مبارک تے اگلا بندہ پھٹے نہ کھلوتا ہوئے قرآن نے لفظ سنا ہے اللہ فرماتے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون آیت نمبر 169 ایک کھولی بیٹھا تحقیق تو نہ کر رہی ہوئی ذہن کی تو صاف تھی میں دوارے تاریخ سن دماغ خراب کی ہے تاریخ تا تاریخ جنگل ہے صحابہ کرام تاریخ والے ترازو کے نہیں توڑنا بلکہ تاریخ کو قرآن والے ترازو کے توڑنا ہے میں اس تاریخ کو ٹھوکر مارتا ہوں جو قرآن کے خلاف ہو کوئی مجھے تاریخی حوالت مت دکھاؤ نہیں ماننے کے لیے تیار اس تاریخ کو جو قرآن کی مخالفت کرے میں اس تاریخ کو سینے سے لگاؤں گا جو قرآن پاک کے مطابق بس اللہ صحابہ نے تاریخ دے کر اسے توڑ دے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ نے فرمایا میرا غریب صحابی ایک مٹھی برابر جو اللہ کے رستے سے خرچ کرے اللہ کے نام سے مٹھی برابر جاؤ چھوٹی ہے چند دانے مٹھی برابر آپ نے فرمایا بادی چاون والے بندے اور پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے نا اور پہاڑ برابر دا سونا خرچ کیتا ہویا میرے غریب صحابی دی مٹھی چودی شان نہ مقابلہ نہیں کر سکتا صحابہ نے تاریخ تو رہتے ہو آؤ قرآن پاک والا اللہ فرماتے خبردار اور سنن والا بندہ تیرے دل کے اندر خیال بھی نہ رہے اللہ کے خیال کہ شہید مردہ ہی شہید مردہ خیال تک بھی نہیں کرنا اللہ شہید کون فرمایا بل شہید جیتے ہی نہ ان طرف ہی یرزقون اپنے رب دے بولنا روزیاں ملدیاں پیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے نا اب یاد کرے کہ ایمان تڑا دھیرے آپ نے فرمایا واہم فی جواب تین خضرین اللہ شہیدہ دیا روحانو سارے رب دے پکھوں دے اندر آپ کی جنتی چھوڑ دینے کھانے پینا لہا کنا دین مولا قدم بالعرش اللہ دے عرش دے تلے کھوسلے بنے ہوئے انہوں دے اندر آرام کرے نہیں ہونے نا اللہ کریم فرمایا حل تشتہون شیئا کہ شہدی تمنا ہے تا بیان کرو قالوا لا حاجت لنا شہیدہ کھڑ گیا اللہ سانو کوئی شے نہیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا اللہ بد کچھ ہے فلما علموا انہم لا یترکون انہوں نے پک تھی کہ جو اللہ پوچھ کے راسی اکھڑ گیا اللہ تمنا باقی ہے انتر دعوانا دیا جسا دینا حتی نبتنا فی سبیل کمرات مخرا اللہ سری روحان دنیا نے جس میں واپس بھیج دوبارہ جیلے تھی کہ شہید تھی چہرہ مزہ شہادت کی چاہے باقی دیوتا جی نہیں آیا اللہ فرمائے میرا قانون کون یہ جسم میں جو نکلی ہوئی روح قیامت تو پہلے دنیا کی جسم میں نہیں آ سکتی
سونے کی زبان مبارک نال یقین پکے ہو اچھا سے شہید دنیا کی زندہ یا جنت دی پتھر کتنا دنیا کی زندہ ہونے شہید بچے یتیم کیوں ہوئے نا یہ نبیاں بیویاں عدت تو بعد کچھ جگہ تے نکاح دے شادی کیوں کرے نا وراثت کیوں تقسیم دیا شہیداں دی زندگی جنت علی اللہ فرماتا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ قرآن پاک کھولی بیٹھا اللہ نے شہیداں مجھے نعمتاں دتیاں اپنے فضل تے مہربانی نال فارحین شہید خوش ہونے جنت وچ قرآن منع لے فارحین شہید جنت کے اندر خوش شہید جنت کی پریشان مجھے دکھی شہید جنت کے اندر خوش قرآن سچا شاکر بابو قرآن سچا شہید جنت خوش پھر حضرت حسین شہید حضرت حسین رضی اللہ عنہ جی حضرت حسین شہید منے دو تب مرنا پوسی جو حضرت حسین جنت خوش شہید منے دو شاکر من کو دل مظلومہ فہو شہید جرا مظلومیت نال قتل کی دوڑیو شہید ہر حسین شہید در جنت خوش جرا پچھوے لے کھڑوتا ہے ایک کیوں مجھے ایک کیوں پریشانی نہ مانے ہر حسین دی خوشی نال تے اختلاف ہے بات حسین کی خاطر کیتے ہوئے کہ نہیں کل سمجھے دے پہ ہو کچھ سمجھ نہیں دے وہ وزیر کو آکھا بادشاہ انہیں نے سمجھے خیال کرے کہ وزیر اس کا جی کہ کوئی تو گل میرے کو پوچھ کوئی پوچھا اگر میرے بادشاہ کو جواب نہ آیا تے کو میں پھانسی چاڑ دے سکتا اس کا کہو یہ وعدہ دے بھائی میں ہو کل پوچھا بادشاہ کو جواب نہ آئے میں کو پھانسی چاڑ دے کل کوئی سوکھی سوکھی پوچھا ہی نہ ہوئے پتہ آوے سی نہیں وزیرہ کا بادشاہ سن کو دیر شے ہوں دیئے میوں میوں کرے دیئے پیچھو پوچھی ہوں دی ہوں دیئے کھرچ ہوں دی ہوں دیئے بادشاہ کا میوں میوں تے پوچھی تے کھرچ بادشاہ کا وہ ہوں دیئے کہ مولی اور وزیرہ کا میں آدھا نہیں پہلے وزیرہ دے جی وزیرہ کا بادشاہ سمت تو آپ لوگ کے بندہ آئی اس کا چپ کر پتہ نہیں میں اپنی عقل تو کامل ہے خیال کرے یہ عقل تو کامل ہے شہید جنت کے اندر خوش حضرت حسین شہید جنت کے اندر خوش گوانڈی کے گھر پتر جام پہ میں پھٹے رہا وہ اکسی ہوگی سارے گھر خوشی ہے اے میرا دشمن ہے سنتے بیٹھے کہے بندے دا کوئی کم بن گیا ہے خوش ہے صحت مل گئی ہے بیمار بندہ ٹھیک ہے میں پھٹا پاکا چیکا وہ اسی کا دشمن ہے حضرت حسین خوش جنت کہ جرا پیچھو پریشان کھڑوتے ہیں پھٹیلا کھڑوتے ہیں ایک کیویں دشمن ایک کیویں سجانے سوچو تو صحیح جب ایک قرآن تو پوچھا جو ماتم کون کرے نیوں میں نا قرآن تو پوچھا میرا پوچھا صحیح کرے گا ادھر میں قرآن تو پینا اللہ کا فرمان ہے اللہ کا قرآن دس ایک کون چی کا باقا مرے نیوں میں نا یہ میرے سامنے بارواں پارا اللہ فرماتا ہے وجاءوا أباهم عشاء يبكون آیت نمبر 16 سورہ یوسف پارواں پارا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی آ گئے کیرے ٹائم عشاء خفتہ دے ٹائم سوتے دے ٹائم عشاء دے دھارے والے ٹائم جدی کو آئے ابا جان اساں جو کوڑے آنسو کر رہے ہوں دے سامنے ہیں رونا پھر لے کوئی مچیدہ پتہ نہیں ابے نو شک نہ پہنگے عشاء زین حاضر کر دو بن سنو تیرے ٹائم میں نہیں پہلی شام غریبہ تاریخ وچ تاریخ جو کرے تھے وہ نہیں دیکھو پہلی کیا کام چپ کر نہیں سمجھے آئے آئے کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی آخر ایک نقطہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی بے اگلام تے اثر نہ کر دی بند نبی سروالی پہلی شام غریب
علیہ السلام نالا ظلم کیتا کرتا لایا جتی لا کے پیرا جو کنڈا دے دڑایا ہے چاٹا ماریاں تھپا ماریاں معصوم حضرت یوسف نال سیاتیاں کر کے خود دے اندر ہے ابا جان دنیا کی کہتے یبکون حال وے ماں کہتی کیا ہے تیری ماں کا قرآن ہے کھڑے بڑھ کے لکھا ہے صاحب ایک گل اور اسلام یہ تھوڑا تفسیر والی جب کے بیٹھے ہو مفسرین کرام نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام دے پھراواں دے رومن تو بعد کہتے رومن تے اعتبار نہ کیتا کرو سمجھے سادے لوگ جڑے نچے اللہ دے بندے ہر کہتے رومن تے اعتبار جلدی جلدی نہ کیتا کرو قرآن کالو یا اب اللہ بھی چاہیا ہے ابا جان اللہ بھی سارے کولے کہ اتنے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے کرتا یہ اللہ بھی چاہیے ہیں یا بانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ابا جان سنے جنگل وچ اپنا سامان سب محفوظ ہاتھ وچ رکھے آپ سب دوڑن لگے لیکن سارے جو قوم تیز ملتا پہ دوڑ گئے حضرت یوسف سامان دے کول چ بلایا سے سب کو پتہ ہی نہیں لگا آقا لہو سے آ کے وہ بھیڑیا کھا گیا سب کو پتہ ہے یہ سارا دن تیار ہے باتیں مننی نہیں ساری جو نہ بلا پہ ہے اچھا جواب دنیا کا جاؤ والا کبھی سے ہی پہ زمین کا دلا عربی کلام وچ کبھی اس کرتے نو سرے دے ہونا جڑا چیرا تے پالایا کوئی نہ ہوے ایک قمیص دیکھ اوتے خون وی نہیں ودن کڑی مچی دا ابا جان دیکھ حضرت یعقوب علیہ السلام لکھا ہے صحیح سالم قمیص تے کرتا واہ بھائی واہ بڑا کوئی سیانا بھی گا رہی تو سب بھیڑیا کھا گیا ہے بھیڑیا کھانا کم از کم چولا کا پالا آیا ہوتا بڑا سیانا بھی گا رہی شریف قمیص لا کے تو کو لپیٹ کے چلی تھی سا ابا جانو گفٹ پیش کرے آپ کھا گیا یوسف فارسی لیا دے دروغ اور آپ سے مباشر کوڑیاں کا چیتا نہیں ہوگا قمیص لائی خون تلائے پڑنا بھول گئے پکڑی گئی گل کہ نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب بل سملت لکم انفسکم فصبر جمیل اپنا تھوڑا کوئی منصوبہ معلوم تھی ہے میں یعقوب علیہ السلام کے کرے سا صبر کرے سا صبر بھی ایسا سونا کرے سا پہلے سامنے شکوہ شکایت بھی نہیں کرنا خیال کرے دے جملہ سناوا ہوا سے ویچا ظالم ماتم کرے دے انہیں تے مظلوم صبر کرے دے انہیں نہیں سمجھ رہی اور کچھ میں ہاتھا چھوڑا ہے ظالم ماتم کرے دے ایسے ظالم ماتم کرے دے تے مظلوم سمجھے ہو کہ نہیں کہ میڈیکل لے کے قرآن دیئے قرآن کو لکھا ظالم ماتم کرے دے سنتے بیٹھے ہو سمجھ ہی نہیں میاں لیا رہے ہو سمجھ ہی نہیں ظالم ماتم کرے تے مظلوم صبر کرے امیر شریعت سید اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ نے تقریر میں کرے مطلب لکھا ہے شاہ جی حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل قوانین شاہ صاحب ہمیں کہیں مٹی کی گل ہے یہ وہ کی گل ہے شاہ صاحب یہ 1400 سال تو جھگڑا ہوا بھی ہے قاتل قوانین یہ آدھے او ہیرو وہ آدھے نہیں رولا شاہ صاحب ہمیں قاتل او ہیرو جیدے گھروں قتل کا سامان نکل آئے چکا رہے بچہ کیا دیکھو لے نیزہ کیا دیکھو لے بچی کیا دیکھو سوندے بیٹھے ہو سنگلی کیا دیکھو لے چاقو کیا دیکھو لے خنجر کیا سوندے بیٹھے ہو جیدے گھروں قتل کا سامان نکل آئے چکا بیٹھے ہو
سمجھیے یہ کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی، آ گئی، یہ رکھ رہا ہے، آ گئی، یہ رکھ رہا ہے بھائی، بندے رکھا ہوا ہے بندہ بیزو ٹھیک ہے بکری، اور جس ویلے بنیا نہ کھا تو باہر کام کرتے ویلے دکاندار ہی تاجری پتہ نہیں کون مثال مشہور ہے، وہ بکری کے آٹا چ رکھیا بھائی کھاسی دے آپ کیا اچھا واپس آ گیا بکری دے منہ کے آٹا لگا کھلوتے ہیں، وہ تو کہنے بچی کہ بکری کھادا اسی، وہ حیران تھی کہ آپ جرا بندہ ہے وہ موٹا تھی نہ میں ہے بکری پتلی تھی میں یہ دبلی پتلی کمزور تھی پہ یہ بڑا حیران تھی ہمیں چکر کے ایک بار آٹا رکھا اس میں بکری کے منہ کے لگا کھلوتا ہوں کھانی بھی رہے، باہر کس ویلے نکلا آٹا رکھ کے بکری دے منہ سے نکلا دروازے سے سوراخ میں دیکھا نہ گئے، وہ بندر کے کی کا نام مراد بھائی سارا آٹا چاہ کے اپنے کچھ رکھا کھاتے 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 کھا کر یہ تھوڑے جا بچہ بکری کے منہ سے جمانا سا اس کا نام مراد کھانا آپ بھائی تے تھپے دا بکری کے منہ سے حضرت حسین کو قتل کہیں کی کہا نہیں سمجھ آئی تے تھپا کہہ دیتے تے دوسرا سنی نہ ہو گئے سن تحقیق دوسرا نہ کرنی ہوئی اب آپ خیال اس مہینے کے حوالے نال تے خصوصاً دامی محرم کے حوالے نال میں چند مسئلے عرض کر چھوڑے خلاصہ سنی تو دامی محرم کی شان کرن تو آدھی پئیے محرم کے مہینے کی شان کرن تو آدھی پئیے جنت اللہ آسمان و زمین کو بنایا یہ سورۃ التوبہ ہے دامی سپارے کا حوال ہے کہ دامی محرم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نجات دیتی ہے یہ عباد مسنون عمل ہے روزہ رکھنا یاد رکھے پہلے دامی محرم کا روزہ فرض ہے رمضان شریف دے روزے فرض تھی تو پہلے دامی محرم کا روزہ فرض ہے صحابہ کرام تے آپ فتوڑے فرضیت رکھے گئے جیرے ویلے رمضان دے روزے فرض تھی گئے محرم دی دامیہ دے روزے کی فرضیت ختم تھی گئی اور جرا بندہ رکھنا چاہے آپ نے فرمائی یا نامیہ نال لاوے یا یارویہ نال لاوے دو روزے لاوے نا تے این روزیاں نال اللہ بندے دے ایک سال دے پچھلے گناہ معاف کر چھوڑے ہے یہ خیال کریں یعنی خیر اللہ کی نظر نیاز کی مہینے کے اندر تقسیم کی جی ہے نا یہ فلانے کی نظر ہے فلانے کی نیاز ہے فلانے کی منت ہے فلانے کی منوتی ہے قرآن پاک کا فیصلہ میں سنا چکا کئی دفعہ اللہ قرآن فرمائے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ یہ سورۃ المائدہ میرے سامنے آیت نمبر 3 اور قرآن پاک کی 4 موقعوں کے اللہ کریم نے واضح طور پہ مسئلہ بیان کیا ہے جرا حلال جانور آپ جو پہ مر یہ حرام نمبر 2 سفا کرے دے خون نکلتا ہے اس سے زیادہ حرام نمبر 3 لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت نہ تو زیادہ حرام ما اہل لغیر اللہ بہ اللہ تو بغیر کہہ دینا بھی نظر نیاز منت منوتی خنزیر تو زیادہ حرام ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں سن کی باقی مرادات باقی ممانے نہیں الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المقائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو الناس كلهم فقراء لا غني إلا هو إبراهيم في النار الهيك حين نادى قال لا إله إلا هو موسى على الطور حين نادى قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين نادى قال لا إله إلا هو يوسف في غار البير حين نادى قال لا إله إلا هو هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني البدن ضعيف والزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل ويقول آدم
صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل سبيح الله نفسي نفسي ويقول موسى كريم الله نفسي نفسي ويقول عيسى كلمة الله نفسي نفسي ويقول محمد نبينا وشفيعنا يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي ويقول الجبار يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم كريم مالك الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على كذلك جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار خليفة النبي بلا فاصل افضل الصحابة بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الناطق بالحق والصواب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى سندین السیدین الشہیدین سیدنا الحسن وسیدنا الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى جميع اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصا على سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وسیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وسیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلى اربعۃ بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وسیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وسیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلى امیر الحق بالایقان امیر المؤمنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما وعلى جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون صحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم
أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين من اليهود والهنود والنصارى اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم باعد بينهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم اللهم بدل أهوالهم اللهم خذهم أخذ دين مقتدر اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في العراق اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر المجاهدين في صوماليا اللهم انصر المجاهدين في شيشان اللهم انصر المجاهدين في سائر العالم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.